أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنا بشر مثلكم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي على رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بعیدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ایک توجہ والی بات اور ہے کیا ضرورت تھی تیوا سمجھو اے اللہ تو نے کیوں کہلوایا اپنے محبوب سے لیٹ می سے سمجھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میں ایم اے آرڈنری مولوی میں ان پڑھ ہوں illiterate I'm illiterate uneducated unexperienced I have nothing, no knowledge at all. I started first chance to speak English. I don't know English really. In Mauritius, broken French, and in my speech, broken English. Why did you come here? To hear the speech of an uneducated, unpad? میں انپڑھ کی تقریر سننے کیوں آئے ہو میں انپڑھ ہوں بات ختم کل آپ گئے اپنے دوست کے پاس بھائی کل آپ جمعہ ماسک میں گئے تھے کس کی تقریر تھی مولانا انپڑھ کی ہاں مولانا انپڑھ میں یہاں تمہاری بات میں کنٹرڈکشن ہے تیری سے کنٹرڈکشن ان یور انفارمیشن واٹ کنٹرڈکشن if he is مولانا how is it possible that he is unpad if he is unpad مولانا is not possible مولانا انپڑھ مولانا ہے تو انپڑھ نہیں ہے انپڑھ ہے تو مولانا نہیں ہے سپلائی کسی اور فیکٹری میں ہے انپڑھ کی سپلائی ہم لوگ را مٹیریل لے کر اس کو فریش مال بناتے ہیں یہ فریش مال لے کے را مٹیریل بناتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم میں انپڑھ ہوں ایک بات ڈائریکٹ بتا دو میں بول گیا کہ میں انپڑھ ہوں کل سے مجھے انپڑھ کہو گے کل تو چھوڑ دو کیا ابھی سے انپڑھ کہنا شروع کر دو گے مولانا ہاشمی انپڑھ سید محمد ہاشمی illiterate I am illiterate I am saying you will say you will repeat because I am saying myself if I will say myself anything loose talking about me you will not repeat what will you say it is خاکساری of ہاشمی یہ انکساری ہے یہ تواضع ہے یہ خاکساری ہے میں اگر یہ کہوں
کہ میں علم نہیں رکھتا، تو کل سے تم دہرانے لگو گے کہ ہاشمی میاں کے بعد علم نہیں ہے. کوئی پوچھے کیسے کہ ٹیپ ریکارڈ سن لو، خود ہی انہوں نے کہا ہے میں عالم نہیں ہوں. تو میرے کہے کو ریپیٹ کرو گے؟ اگر میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں if I am saying about me تو will you repeat؟ کیا سمجھو گے اس کو؟ خاکساری ہے، انکساری ہے، تواضع ہے. پر ایک نقطہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر کوئی سیٹ یہ مجھ سے کہے غریب کھانے پر قدم رکھ دیجئے، اور میں جاؤں تو دیکھوں ارے باپ رے باپ عالی شان بلڈنگ ہے، اور بولا غریب کھانا، عالی شان بلڈنگ میں لے جا رہا ہے اور بولا غریب کھانے میں قدم رکھ دیجئے، میں سمجھوں گا خاکساری، تواضع ہے، انکساری. لیکن اگر میرا کوئی مرید، میرا کوئی دوست مجھ سے کہے حضرت چل کے روٹی روکھی سوکھی کھا لیجئے اور گھر لے جا کر روکھی سوکھی دے، تو ٹھیک ہی تو ہے. میں خاکساری کا نقطہ سمجھا رہا ہوں، پوائنٹ سمجھو. عالم اپنے کو جاہل کہے تو خاکساری ہے، لیکن واقعی جاہلوں کی جماعت ہو اور کہے میں جاہل ہوں، ٹھیک ہی تو ہے. اور خاکساری پر ایک تیسرا نقطہ، تھرڈ پوائنٹ، ہاشمی اپنے آپ کو 1000 ٹائمز جاہل کہے، تم نہیں ریپیٹ کرو گے. میں جاہل ہوں، 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 میں 32 مرتبہ کروں، 33 کہہ دوں گا تو وظیفہ ہو جائے گا. اگر 32 times I pronounce that I am a jahil, I am illiterate, I am uneducated, you will not repeat. میں اپنے کو 1000 مرتبہ کہوں کہ میں جاہل ہوں، تم نہیں دہراؤ گے، کوئی مجھے جاہل نہیں کہے گا. لیکن مجھ سے بڑا، مجھ سے سپیریئر کوئی بڑی اتھارٹی اگر شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں ایک بار بھی مجھے جاہل کہہ دیں تو یہ میری ڈگری ہو جائے گی، یہ میرا اسٹیٹس ہو جائے گا. میں اپنے کو کہوں گا تو تم ریپیٹ نہیں کرو گے، لیکن بڑا کہہ دے گا تو ریپیٹ کرو گے. کیا تم بھول گئے کہ پوری قوم اپنے لیڈر کو ابو الحکم کہتی تھی، ابو الحکم کہتی تھی، حکمتوں کا باپ کہتی تھی، برین کہتی تھی، اور مین آف دی برین، گریٹ برین آف our community, ابو الحکم. He was the great brain of his community according to his followers. ابو الحکم کہتی تھی، ٹاپ کلاس کا سمجھتی تھی. میرے رسول نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تو یہی ڈگری ہو گئی، یہی اسٹیٹس ہو گیا، یہی اس کی پوزیشن ہو گئی. کیا مطلب؟ جب بڑا کہے گا تو پوزیشن ہو جائے گی، جب بڑا کہے گا تو ڈگری ہوگی. اپنے آپ کو کہو گے تو خاکساری ہے، لیکن اگر بڑا کہہ دے گا تو وہی ڈگری ہو جائے گی. اے اللہ، تو نے اپنے رسول کو خود کیوں نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، قل اے رسول تم کہو، اے پروفٹ یو سے، اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ تو کہہ دیتا تو بھی قرآن ہو جاتا، تو کہتا تب بھی حکم ہو جاتا. یہ بات تو نے اپنے محبوب سے کیوں کہلوائی؟ وہ پروفٹ یو سے، اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا قل اے محبوب تم کہو، قل اے رسول تم کہو، قل اے حبیب تم کہو، قل اے پیغمبر تم کہو، قل اے نبی تم کہو. اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ کہا میں کہنے سے چوکا کہاں ہوں، تم نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن. میں نے جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے کہا ہے، اور میں کہنے سے کسی سے ڈروں گا کیوں؟ ساری دنیا تو مجھ سے ڈرتی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا. میں رب العالمین ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں مالک حقیقی ہوں، میں انلیمیٹڈ ہوں، میں آلمائٹی ہوں. میں تو نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ لیکن جب میں کہوں گا تو میں یا ایھا النبی کہوں گا، میں یا ایھا الرسول کہوں گا، میں یا ایھا المزمل کہوں گا، میں یا ایھا المدثر کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جب میں محبوب کے بارے میں کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم برہان من ربکم. جب میں کہوں گا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
अनफुसिहिम, जब मैं कहूंगा तो कहूंगा अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, जब मैं कहूंगा तो बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम कहूंगा, जब मैं कहूंगा तो कहूंगा वरफाना लका ज़िक्रा, जब मैं कहूंगा तो कहूंगा वरफा बादहुम दरजात, जब मैं कहूंगा तो कहूंगा वमा हुवा अल गैबि बिज़नीन, जब मैं कहूंगा तो कहूंगा रहमान अल्लमल कुरान, जब मैं कहूंगा तो कहूंगा वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, मैं यासीन कहूंगा, मैं ताहा कहूंगा, जब मैं कहूंगा तो कहूंगा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। नबूवत हो तो मैं बयान करूंगा, रिसालत हो तो मैं बयान करूंगा, अज़मत हो तो मैं बयान करूंगा, रिफात हो तो मैं बयान करूंगा, बुलंदी हो तो मैं बयान करूंगा। ए रसूल तुम्हारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम होना हो तो मैं बयान करूंगा, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन का मैटर हो तो मैं बयान करूंगा, लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम होना हो तो मैं बयान करूंगा, तुम्हारी पर्सनालिटी को मैं बयान करूंगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने को मैं बयान करूंगा, तुम्हारे मैचलेस प्रॉफिट होने को मैं बयान करूंगा, तुम्हारी नबूवत और रिसालत और इमामत और क़यादत और सियादत और अज़मत और रिफत और बुलंदी बुलंद पाएगी बरगुजीदगी, दादाई अकली परदान की खैरत होशो जमाल उसरो जमाल जूदो जूदो नवाल फजलो कमाल जाहो जलाल। ए नबी तुम्हारी अजमत की बात हो तो मैं बयान करूं, लेकिन यहाँ बशरियत के साथ मिसलियत है। ए रसूली से तुम अपने मुंह से कहो ताकि लोग खाकसारी समझाएं, लोग तवाज़ो समझाएं, लोग इनकिसारी समझाएं। ए महबूबी से तुम खुद कहो, जब तुम कहोगे तो सहाबा समझ जाएंगे वो नबी मेरी तरह क्या होगा। मेरे अंदर से मेरा हाथ कटे तो खून निकलता है, मेरे हाथ से अगर कोई चीज जख्म हो जाए तो खून निकलेगा, मेरी उंगली के रास्ते से खून निकलता है, मगर नबी की उंगलियों से पानी निकलता है। वो मेरी तरह क्या होंगे, वो मेरी तरह क्या होंगे। मैं तो अपनी बीवी को कलमा ना पढ़ा पाया, मैं तो अपनी बीवी में कुछ लोगों को जहन में रख के बोल रहा हूँ जो अपनी बीवियों के कंट्रोल में है, बीवियां उनके कंट्रोल में नहीं है। मैं बीवी से कलमा ना पढ़ा सका, मुस्तफा ने तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी से कलमा पढ़वा लिया। मैं उनकी तरह क्या हो सकता हूँ। मैं चलता हूँ मैं चलता हूं तो फर्श पर चलता हूं, रसूल चलते हैं तो अर्श से गुजरते हैं। मैं उनकी तरह क्या होऊंगा। मेरे दोस्तों मैं शादी करता हूं तो मेरी बीवी किसी की बहू होती है। मैं जब शादी करता हूं, जब मैं शादी करता हूं तो मेरी बीवी, जब मैं शादी करता हूं तो मेरी बीवी किसी की बहू बनती है, किसी की बेटी रहती है और किसी के लिए वो भाभी हो जाती है, किसी की मुमानी होती है, किसी के लिए आंटी होती है, किसी के लिए ब्रदर्स वाइफ होती है, किसी के लिए घर की बहू होती है। मगर जब रसूल शादी करते हैं तो उनकी बीवी सबके लिए माँ हो जाती है, सबके लिए माँ हो जाती है। उनकी बीवी सबकी माँ उम्मुल मोमिनीन है। अरे जब तू बीवी तक नहीं पहुंचा तो नबी तक क्या पहुंचेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु। अब जब रसूल हमारी तरह नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हैं ना बशरुम मिसलुकुम। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तरह हूं, तो ये नबी की खाकसारी है, ये नबी का तवाज़ो है, ये नबी की इनकिसारी है। मैं चाहता हूं कि पता चल जाए कहलवाने की वजह, व्हाट वाज द रीजन टू मेक द प्रोनाउंसिएशन दैट होली प्रॉफिट इज लाइक यू। What was the reason of this saying? ऐसा क्यों कहा। तवज्जो चाहूंगा एक लम्हे के लिए, जरा आप गौर फरमाएं क्यों ये फरमाया। कहलवाने की वजह एक है मजहबी वजह। सुन लो, रसूल जरूर कहो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, ये जरूर कहो। क्यों कहो। ठीक है तुम किसी की तरह नहीं हो, मगर कहो क्यों। एक मजहबी जरूरत पड़ गई है, मजहबी जरूरत। यस, इस्लाम डिमांड करता है ये कहलाने का। क्या। नमरूद बुरा मत कहो। अच्छा चलो यही तय कर लो, बुरा मत कहो। तो कम से कम 20 पारा तो घट जाएगा। जितना बुरा कहा गया है मुनाफिकों को निकाल दो, जितना बुरा कहा गया है काफिरों को निकाल दो, और एक सूरत तो पूरी गायब हो जाएगी। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये पूरी गायब हो जाएगी। इसमें सिवाय अबू लहब और उसकी बीवी को बुरा कहने के अच्छा तो नहीं कहा। फिर कुलिया युहल काफिरून ही कहां बचेगी जहां काफिर कहा जा रहा है। क्या यार कुरान के पीछे हाथ धो के पड़े हो। नहीं नहा धो के पड़े हैं। नमरूद
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الجھ گیا. خدا کا شکر ہے کہ مسئلہ سلجھ گیا. وہ بولا میں خدا. کیا بولا نمرود؟ میں خدا. حضرت ابراہیم سمجھ گئے بالکل جدا. بلا وجہ جدا کا نیچے کا نقطہ اوپر لے جا رہا. نیچ کہیں اونچ گیا ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں تو خدا نہیں، میرا خدا مارتا اور جلاتا ہے. خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. نمرود بولا اچھا اگر خدا ہونے کے لیے یہی پاور کافی ہے، مارتا ہے جلاتا ہے، گیو لائف اینڈ ٹیک لائف، تو یہ کوالٹی میرے اندر بھی. آئی کین گیو لائف اینڈ آئی کین ٹیک لائف. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میں نے بولا جاؤ گو ان مائی پریزن، سرچ ان دا جیل. 2 types. کیا؟ ایک تو اس کو لے آؤ جس کو کورٹ نے ہنگ ٹل ڈیتھ، موت کی سزا دی، اس کو لاؤ. اور اس کو دوسرا لے آؤ جس کو کورٹ نے چھوڑ دیا ہو، با عزت بری، ریلیز آرڈر فرام کورٹ، نو چارج اپون یو، اس کو لے آؤ. اب دونوں لے آئے گئے حضرت ابراہیم کے سامنے. تو نمرود نے پوچھا اسے بتا تیرے لیے کیا ججمنٹ ہے؟ بولا کورٹ کا ججمنٹ ہے کہ مجھ کو ریلیز کر دیا، میں جا رہا ہوں گھر، چارج پروف نہیں ہوا، آئی ایم فری، زندگی کی طرف جا رہا ہوں. اچھا زندگی کی طرف جا رہا ہے، اس کو مار دو. نمرود بولا اس کو کل ہم. اور بولا تم کہا میں تو موت کے لیے جا رہا ہوں. کہا نہیں اس کو چھوڑ دو. اور حضرت ابراہیم سے بولا دیکھ جو مرنے جا رہا تھا میں نے اس کو جلا دیا، اور جو جینے جا رہا تھا میں نے اسے مار دیا، میں بھی مارتا جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر خدا کے خلیل کو یہ معلوم تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اس لیے نمرود کے منہ نہیں لگے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخری اور وزندار بات یہ کہہ دی، فائنل کر دیا کہ سن نمرود، میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے. اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال. فائنل میچ. The sun rising from east and sunset in the west. It is the order of my Allah. If you are Allah, sun rising from west, do it. He became failed, just like jail. It is not game. It is not. یہ بچوں کا کھیل نہیں. فَبَهْتَ الَّذِي كَفَرَ. حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال دے. نمرود چکرا گیا کہ اب اس میں کیا کروں. فَبَهْتَ الَّذِي كَفَرَ. ٹوٹ گئی نمرود کی کمر، پھرنے لگی ادھر ادھر نظر، نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے ادھر. فَبَهْتَ الَّذِي كَفَرَ. چکرا گیا کہ بھائی اگر زمین کا میٹر ہوتا تو کچھ لے دے کر کے، پیٹرو ڈالر لے دے کر کے، کچھ ڈالر پاؤنڈ لے دے کر کے، کچھ جماعت کا غریب ہوتا تو اس کو امیر بنا دیتے، کچھ الٹ پھیر کر کے کوئی نئی آرگنائزیشن دے دیتے. اگر وہ ڈسکنیکٹ تھا تو کنیکشن کر لیتے، بے رابطہ تھا تو رابطہ کر لیتے، وداؤٹ رابطہ ہوتا تو رابطہ کر لیتے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. مگر نمرود جانتا تھا کہ کچھ لینے دینے کا معاملہ تو زمین پر ہوتا ہے. یہ مسٹر سن شائن سے کون کانٹیکٹ کرے؟ یہ سورج مہاراج، یہ کسی کی سننے والے نہیں ہیں. وہ چپ رہا اور حضرت ابراہیم مسکرا پڑے. میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، تو پچھم سے نکال. نمرود نکال سکا؟ ایک بات سینے پر ہاتھ دھر کے بتاؤ ایمانداری سے، بفرض محال نکال دیتا تھا. حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو دنیا خدا مان لیتی.
حضرت ابراہیم نے فائنل کرائٹیریا بتا دیا تھا، معیار، کہ میرا خدا پورب سے نکلتا ہے، نمرود اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال، اگر پچھم سے نکال دیتا تو خدا مانا جاتا کہ نہ مانا جاتا؟ نمرود تو نہیں نکال سکا، لیکن ہسٹری کے صفحے پر یہ دلیل ابراہیم کی موجود تھی کہ پورب سے نکالنے والا سورج میرا خدا ہے، اب جو پچھم سے نکالے وہ خدا ہے، وہ تو نہ نکال سکا، مگر یہ دلیل تو موجود تھی، تو نمرود تو نہیں نکال سکا۔ مگر مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے تو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو رسول نے پچھم سے نکالا ہے، رسول نے پچھم سے نکالا ہے۔ کہیں رسول کے اس پچھم سے نکالنے کی وجہ سے لوگ دلیل براہیمی کی روشنی میں مصطفیٰ تمہیں خدا نہ کہہ دیں، اے رسول کہیں تمہیں لوگ خدا نہ کہہ دیں، اے رسول کہیں تمہیں لوگ خدا نہ کہہ دیں، اس لیے کہ ابراہیم نے کہا پچھم سے جو سورج نکالے وہ تو کہیں تم نے پچھم سے نکالا ہے، لوگ تمہیں خدا نہ کہہ دیں، اس لیے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب اب اپنی بشریت کا اعلان کر دیجئے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تاکہ لوگ معبود نہ سمجھیں، تاکہ لوگ آپ کو اللہ نہ سمجھیں، اس لیے بشریت ہے۔ اے رسول ابراہیم خلیل اللہ جیسی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی نے ایک بات کہہ دی ہے کہ نمرود پچھم سے نکال تو خدا جانوں، وہ تو نہیں نکال سکا، مگر پیارے مصطفیٰ جب تم نے نکالا ہے تو تم ہی کہو، میں کاہے کو کہوں، نکالا تم نے ہے، کہو ہی تم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس لیے کہ جب تم نے سورج کو پچھم سے نکالا تو یہ تمہارا فعل ہے، اور جب کہو گے نا بشر تو یہ تمہارا قول ہے، تو لوگ فعل بھی دیکھیں، قول بھی دیکھیں، قول دیکھیں گے، بشر کہنا دیکھیں گے تو خدا نہ سمجھیں گے، اور سورج پلٹانا دیکھیں گے تو اپنی طرح نہ سمجھیں گے، اپنے جیسا نہ سمجھیں گے، اپنے برابر نہ سمجھیں گے۔ تم اعلان کرو اپنی بشریت کا۔ میں نے اے رسول آپ نے ہاتھ بند کر لیا ہے، مگر علی کو دیکھو، علی نے دامن نہیں چھوڑا، نماز کے نام پہ بھی نہیں چھوڑا، اثر بلا رہی ہے مگر رسول کو نہیں چھوڑا، ٹائم بلا رہا ہے مگر رسول نبی کو نہیں چھوڑا، سجدہ بلا رہا ہے لیکن نبی کو نہیں چھوڑا، رکوع بلا رہا ہے مگر نبی کو نہیں چھوڑا۔ میں پوچھتا ہوں جماعت کے ان لوگوں سے جن کی ضمیر میں زندگی ہو، جن کا کانشیس سے لائیو ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈربن کے اور متعلقین کے اور اس ساؤتھ افریقہ کے ان بکے ہوئے ذہنوں سے کہ ایک لمحے کے لیے تم نے کبھی سوچا کہ کیا تیری نماز علی کے سجدے کو چھو سکتی ہے؟ کیا تیری بندگی علی کی بندگی کی چوکھٹ کا بوسہ لے سکتی ہے؟ ارے جب تیری نماز علی کے بیٹے حسین کی طرح نہ ہو سکی تو علی مرتضیٰ کی طرح کیا ہو سکے گی؟ میرے علی نے رسول اللہ کو عصر کے لیے نہیں چھوڑا، تو نے رسول کو جماعت کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ لٹریچر کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ عرب کے چند سکوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ حسین نے گردن دے دی، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا، تو نے عیاش عربوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے عرب کے گنڈوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ 60,000 صحابہ کرام کی قبروں کو کھودنے والی ظالم حکومت سے تو نے دل کا رشتہ کیوں قائم کر لیا؟ حسین کی زندگی میں یزید سے دوستی کیوں کر لی؟ علی کے ہوتے ہوئے نبی کیوں چھوڑ دیا؟ یہی سنیت کی قسمت ہے، یہی غوث اعظم کا کرم ہے، غریب نواز کی طرف سے قائم بھرم ہے، اور نبی کی یہی محبت ہم سنیوں کا دھرم ہے۔ علی نے سورج کو دیکھا اور جب ڈوبا ہوا سورج علی کے لیے پلٹایا رسول نے تو میں نے اب سورج سے پوچھا، اے سورج اب تو کب ڈوبے گا؟ تو سورج بولتا ہے پہلے پوچھتے تو میں بتا دیتا، اب مجھ سے مت پوچھو، اب علی سے پوچھو کب اثر کمپلیٹ ہوگی، اب علی سے پوچھو نماز کب کمپلیٹ ہوگی، اب علی سے پوچھو سجدہ کب کمپلیٹ ہوگا، علی سے پوچھو کہ ان کی اثر کب پوری ہوگی، علی سے پوچھو کہ ان کی نماز کب پوری ہوگی۔ پہلے میں نکلتا تھا مشیت سے نکلا تھا، اب میں مصطفیٰ کی طبیعت سے نکلا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علی مرتضیٰ زندگی بھر سورج کو دیکھا کرتے تھے، مگر جب مصطفیٰ کی محبت میں عصر کی نماز ایک بار قضا ہو گئی تو محبت مصطفیٰ کا کن کا فیضان دیکھو، رسول کی محبت کی امپورٹنس دیکھو، the importance of the love of holy prophet، کہ پہلے علی سورج دیکھا کرتے تھے، اب سورج علی کو دیکھ رہا ہے، اب سورج علی کو دیکھ رہا ہے۔ تم پوری کر
لو تب ڈوبوں، اثر کمپلیٹ ہو جائے تب ڈوبوں، تمہاری نماز ہو جائے. پہلے سورج سب کی نماز کے لیے آتا تھا، اب صرف ایک امتی کی نماز کے لیے آیا ہے. ایک امتی نے بتا دیا کہ نبی سے جب محبت ہو جائے تو علی ہو جائے، علی سے محبت ہو جائے تو ولی ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. Declare, O Holy Prophet, you say, I am a man like you. ذات ایک، بات دو. ذات ایک، بات دو. 100ویں وصال کا موقع ہے، یعنی ایسا روزہ رکھنا جس میں نہ افطار ہو نہ سحری ہو. ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں نا تو سحری کھا کر کے اس وقت تک کھاتے رہیں گے جب تک سحری کا ٹائم ہے کھانے. لیکن 100ویں وصال دوسرا روزہ ہے، روزہ وصال. روزہ وصال ایسا روزہ ہے جس میں نہ سحری ہے، نہ افطار ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ صبح ہے، نہ دوپہر میں کچھ کھاؤ، نہ رات میں کھاؤ، نہ دن میں کھاؤ، نہ افطار میں کھاؤ، نہ رات میں کھاؤ، نہ سحری میں کھاؤ، کچھ نہ کھانا نہ پینا. وداؤٹ اینی کنٹینیوس، وداؤٹ اینی گیپ، نتھنگ ٹو ایٹ، نتھنگ ٹو ایٹ اینڈ نتھنگ ٹو ڈرنک. نو اسموکنگ، نتھنگ، کنٹینیوس وداؤٹ اینی گیپ. یہ روزہ رکھنا امت کے لیے نہیں ہے. میرا نبی یہی روزہ جب رکھنے لگا، میرے نبی نے جب یہ 100ویں وصال رکھنا اسٹارٹ کر دیا، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ صبح کھایا، نہ شام کو کھایا، نہ رات میں کھایا، نہ دن میں کھایا، نہ اندر کھایا، نہ باہر کھایا. تو صحابہ کرام نے دیکھا میرا رسول بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا شروع کر دیا. اللہ اپن بھی بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں. جب صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا تو کمزوری بڑھتی چلی گئی. جب فزیکلی ویکنیس بڑھ گئی، جب فزیکل ویکنیس ہونے لگی تو جماعت میں لوگ کمانے لگے. رسول نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ بتایا گیا 100ویں وصال رکھنے. رسول نے کہا بلاؤ. سب بلائے گئے، اکٹھا کیے گئے. ایکم مثلی، who is like me? You are copying me. Don't try to copy, only follow. Be follower, don't be copy. Copy is impossible. You follow me. تم میری نقل کرو گے. میری نقل جبریل نہیں کر سکے. وہ ٹھہر گئے، میں گزر گیا. جب جبریل نہیں کر سکے تو کیا نقل کر لے گا؟ میری نقل موسیٰ نہ کر سکے. اور بڑھ کے بولتا ہوں، میری نقل موسیٰ کلیم اللہ بھی نے بھی نہیں کیا. وہ طور پر بے ہوش ہو گئے اور میں سراپا نور میں بھی ہوش میں رہا. کلیم اللہ اور ہیں، حبیب اللہ اور ہیں. ما ذاغ البصر وما طغى. میری پلک بھی نہیں جھپکی، میں چکر میں بھی نہیں آیا. نو اسٹرینج ان مائی آئیز. And Musa fall down. Musa fall down. But I'm totally stand with my conscious, my nervous system as it is. تو جب موسیٰ کلیم اللہ میری طرح نہیں تو یہ سڑک چھاپ ملا میری طرح کیسے؟ Who is like me? ایکم مثلی. مجھ کو میرا رب کھلاتا پلاتا. تم دیکھ رہے ہو کہ میں کچھ نہیں کھا پی رہا ہوں، میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے. رسول نے کیا کہا؟ کون ہے میری طرح؟ تو میری طرح ہو. مجھ کو میرا رب کھلاتا پلاتا. اب ایک بات کلیئرلی بتا دو، اگر ہاشمی کچھ کھائے گا تو یا تو میں گھر میں کھاؤں گا یا باہر کھاؤں گا. تیسری جگہ نہیں ہے دنیا میں، تھرڈ پلیس نہیں ہے. یا میں اندر کھاؤں یا باہر. رائٹ. اگر میں کھاتا پیتا ہوں تو یا تو اندر کھاؤں یا باہر. اندر کھاؤں گا تو بیوی دیکھے گی اور باہر کھاؤں گا تو دوست دیکھیں گے. یہ کیسا رسول کا کھانا پینا ہے کہ رسول کھاتے پیتے ہیں، اندر خدیجہ نہیں دیکھ رہی ہیں، اندر عائشہ نہیں دیکھ رہی ہیں، اندر میمونہ نہیں دیکھ رہی ہیں، اندر ام حبیبہ نہیں دیکھ رہی. یعنی رسول کی بیوی گھر میں نہ دیکھے، ابو بکر و عمر جیسے قریب رہنے والے باہر نہ دیکھیں. ارے مولویو، جب میرے رسول کا کھانا پینا تم نہ دیکھ سکے تو رسول کا علم کیا دیکھو گے؟ رسول کا مرتبہ کیا دیکھو گے؟ رسول کا درجہ کیا دیکھو گے؟ رسول کا پورٹ فولیو کیا دیکھو گے؟ ارے جب تم میٹیریلزم نہ دیکھ سکے تو ٹرانسپیرنٹ کیا دیکھو گے؟ اللہم صلی علی
ala sayyidina maulana muhammadin wa ala sayyidina maulana muhammadin wa barik wa sallim. You are unable to see the food of prophet, to eating the prophet. Prophet is eating, prophet is drinking, but you are not seeing. You know Abu Bakr was not seeing. अब हजरत उमर न देख सके, हजरत उस्मान न देख सके, अली मुर्तजा न देख सके, हसन मुस्तफा न देख सके, न घर वाले देख रहे न बाहर वाले देख रहे हैं। मैं कहता हूँ खाना पीना जब ये अंदर बाहर न देखा जा सका तो आना जाना कौन देखेगा, दर्जे की बुलंदी कौन देखेगा। ये जब आउटसाइड नहीं देख पाए, यू रसूल का जब आउटसाइड देखना मुमकिन ना हो तो इनसाइड कौन देखेगा। बाहर का काम ना देखा तो अंदर का नाम कौन देखेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिसली, सारे सहाबा सरेंडर हो गए। नो सरकार, मिसली का सवाल नहीं, आप तो बेमिसल हैं, आप तो बेमिसल हैं। हमने तो मोहब्बतन पीछे पीछे हम चलने लगे, मोहब्बतन पीछे पीछे, अब नहीं चलेंगे। हाँ तो मेरी नकल नहीं कर सकते। मैं जो हुक्म देता हूं ये करो ये करो ये करो ये करो, जो मेरी सुन्नतें हैं ये मैं अपना पावर देख कर नहीं देता। मैं जो ऑर्डर देता हूं अपना पावर देख करके नहीं देता, तेरी कैपेसिटी देख के ऑर्डर देता। इसलिए रोजा तुम रखो साल में एक मरतबा, पूरे महीने का रोजा तुम रखो, खाते पीते रहो, रोजा रखो तभी रख पाओगे। मेरी तरह रोजा नहीं रख सकते, मेरी तरह नमाज नहीं पढ़ सकते, मेरी तरह खुदा तक नहीं जा सकते। जितना बता दिया उसी तरह जाओ, मेरी तरह क्या जा पाओगे। मैं बुराक से भी गया हूं और नमाज कम कराने के लिए बगैर बुराक के भी गया हूं। मैं बुराक से भी गया हूं और जब नमाज कम कराने लगा तो बगैर बुराक के गया हूं, बगैर जिब्रील के गया। मैं किसी का जरूरतमंद नहीं, सब मेरे जरूरतमंद। मैं अगर हाजतमंद हूं तो बारगाहे किबरिया में हूं, मैं अगर मुहताज हूं तो अपने रब का, और सब मेरे मुहताज। जिब्रील भी मेरे मुहताज है, बुराक भी मेरा मुहताज है, पूरी कायनात मेरे मुहताज है। इसलिए कि रब ने मुझे बनाया और मेरे नूर से सबको बनाया। तो मेरे रसूल ने सहाबा से क्या कहा? अय्युकुम मिसली, oh you like me, it means I am a matchless, I am not like you. You are copying me, you are not like me. I am doing and you are not doing, yes, I am not like you. मैं करूंगा तुम मत करना, इसलिए मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तो सहाबा से क्या कहा? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, I am not like you. और काफिरों से क्या कहा? I am like you. I am a man like you, ana basharun mislukum. Mislukum. Ana basharun mislukum. Positive way. I am a man like you. काफिरों से कहा I am a man like you. और सहाबा से कहा अय्युकुम मिसली. Who is like me? Negative. Interrogative. Positive with kuffar. Negative with मोमिन. काफिरों से कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, और ईमान वालों से कहा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि रसूल ने इंसानों को दो हिस्सों में बांट दिया है। डिवीजन ऑफ द मैनकाइंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल मैनकाइंड इनटू टू क्लासेस। एक तरफ काफिरों का गिरोह, एक तरफ मोमिनों का गिरोह। वन साइड काफिर, सेकंड साइड मोमिन। काफिरों की तरफ देखा तो कहा मैं तुम्हारी तरह हूं, ईमान वालों की तरफ देखा तो कहा मैं बेमिसाल हूं। तो जिसने जो सुना है वही रिपीट कर रहा है, जिसने जो सुना है वही रिपीट कर रहा है। काफिरों से कहा मैं तुम्हारी तरह हूं, ईमान वालों से कहा मैं बेमिसाल हूं। तो जिसने अपनी तरह है वो सुना है, वो अपनी तरह समझ रहा है, और जिसने बेमिसाल सुना है वो बेमिसाल समझ रहा है। तो मेरे रसूल ने काफिरों और मोमिनों को दो हिस्सों में बांट दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। मोमिनों से कहा मैं बेमिसाल हूं, और काफिरों से कहा मैं तुम्हारी तरह हूं। तो जिसने जो सुना है वही तो रिपीट कर रहा है। अब अगर कोई गड़बड़ में कहे रसूल
میری طرح ہیں، رسول میری طرح ہیں، تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رسول ہی نے چھوٹ دے دی ہے تو ہم کون ہے پابندی لگانے والے؟ جب رسول ہی نے چھوٹ دے دی ہے تو ہم کون ہے پابندی لگانے والے؟ اور اگر کسی نے کہا رسول بے مثال ہیں، رسول بے مثال ہیں، تو میں سمجھ جاؤں گا ابو بکر کی جماعت میں ہے، حضرت عمر کی جماعت میں ہے، حضرت عثمان کی جماعت میں ہے، علی مرتضیٰ کی جماعت میں ہے۔ اور جب کوئی کہے گا میری طرح ہے، ہم سمجھ جائیں گے ابو لہب کی جماعت میں ہے، ابو جہل کی جماعت میں ہے، عتبہ شیبہ کی جماعت میں ہے۔ ان کو ان کی جماعت مبارک ہو، ہم کو ہماری جماعت مبارک ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بات چاہے کسی کی سمجھ میں آوے یا نہ آوے، مگر جب موضوع آ گیا ہے، ٹاپک آ گیا ہے اور یہ میری تقریر ریکارڈ بن رہی ہے تو میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول کے کہنے کی مذہبی وجہ تو میں نے بتا دیا کہ اللہ نے پورب سے سورج نکالا، اللہ نے ایسٹ سے نکالا، تو رسول راضی نکلنے دو، اور رسول نے جب ویسٹ سے نکالا تو خدا راضی نکالنے دو۔ فیلنگز دیکھو جو تمہارے دل میں پیدا ہوتی اس کو دیکھو۔ پورب سے خدا نکالے تو رسول راضی، اور پچھم سے رسول نکالے تو خدا راضی۔ پورب سے اللہ نے نکالا، رسول اللہ راضی، رسول اللہ نے پچھم سے نکالا، اللہ راضی، اللہ سے رسول اللہ راضی، رسول اللہ سے اللہ راضی۔ یہ پتہ نہیں مولا کیوں ناراض ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ Religious reason you have heard. Let me say social reason to pronounce it. بالکل نیا نقطہ ہے مولانا، ابھی علماء کرام کے لیے نظر کر رہا ہوں اور یہ ریکارڈ بن رہا ہے اس کے لیے، کہیں جائے گا تو یہ پوائنٹ بھی جائے گا۔ اور آپ لوگ اگر کیچ کر لیجئے تو بہترین فیلڈر ہیں، پتہ نہیں بال کدھر سے باؤنڈری مارے، مگر اگر باؤنڈری پر بھی کیچ کر لو گے تو کامیاب ہو، سکسر تو نہیں ہوا۔ اب جب آپ فریش ہو گئے مینٹلی تو سنیں، اے رسول ان کافروں سے کہو، یہ اللہ ان کافروں سے کیوں کہلوایا تو نے؟ کافروں سے کہو اے رسول، تم کہو ان کافروں سے، ابو جہل سے کہو، ابو لہب سے کہو، ابو لہب ابو جہل ٹائپ لوگوں سے کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کیوں؟ وائی؟ جب اے رسول آپ ابو بکر و عمر کی طرح نہیں تو ابو جہل و ابو لہب کی طرح کیسے؟ یہ کیوں کہلوایا گیا؟ اب میں مکے کا، ہجرت سے پہلے مکے کا بیک گراؤنڈ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کافروں رسول کے سائڈ سے میں بیک گراؤنڈ پیش کرتا ہوں، وہ سچویشن دماغ میں بن جائے تو پھر وہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گا جو سچویشن کی پیٹ سے جو پوائنٹ نکل رہا ہے سچویشن سے۔ اے کافروں، بجہلیو، میں نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے کہا انی رسول اللہ، تو مانتے نہیں؟ نو گاڈ بٹ گاڈ اینڈ آئی ایم اے میسنجر آف اللہ، نو گاڈ ایکسپٹ اللہ اینڈ آئی ایم اے میسنجر آف اللہ، یو ڈینائڈ، نہیں مانتے، مجھ کو نبی نہیں مانتے۔ سچویشن دیکھو، اے کافروں مجھ کو رسول نہیں مانتے، تم، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، نہیں مانتے۔ ریپیٹ کرتا رہا، دہراتا رہا، کہتا رہا، ایک بار، دو بار، 10 بار، 1000 بار، اے ایم اے پروفٹ، نہیں مانتے، اے ایم اے میسنجر، نہیں مانتے، پروفٹ میسنجر آف اللہ، تم نہیں مانتے مجھ کو نبی، مجھ کو رسول نہیں مانتے۔ یہ ظلم و ستم، یہ انکار، یہ پریشر، یہ دباؤ، 40 برس میں تمہارے ساتھ رہا، کبھی جھوٹ بولا نہیں، پھر کیوں نبی نہیں مانتے؟ You have seen my character، کبھی میں نے چھوٹی سی کوئی چوری کی نہیں، پھر کیوں میں چوری کروں گا؟ tell a lie، کہیں میری زندگی میں ہے نہیں، کسی کا مال میں نے غصب کیا، کسی کی کوئی چھوٹا سا فپٹ کیا، اگر میں نے سودا بھی بیچا ہے اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو I will show defect first، اور پھر کہا اگر اب لینا ہو تو لو،
کبھی بےمانی نہیں کی. مجھ کو نبی نہیں مانتے, مجھ کو نبی رسول نہیں مانتے. تو اے ظالموں, اے مکے کے ظالموں, اے بت پرستی اور مشرکانہ ذہنیت کی گود میں پلے ہوئے لوگوں, تم مجھ کو نبی نہیں مانتے, مجھ کو رسول نہیں مانتے, تم میری دشمنی میں اتنے پاگل ہو گئے ہو. مت مانو مجھے نبی, مت مانو مجھے رسول, میں تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہوں. اے ابو جہل, اگر تو نہیں مانے گا تو تیرا بیٹا اکرمہ مانے گا. میں تیرے ماننے کا محتاج نہیں ہوں, میں تیرے ماننے کا محتاج نہیں. تو نبی مانے گا تب میں نبی ہو جاؤں گا, تو رسول مانے گا تب میں رسول ہو جاؤں گا. نہیں, میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, تو مانے یا نہ مانے. مگر ایک کافر ہو, اگر مجھے نبی نہیں مانتے, مجھ کو رسول نہیں مانتے, تو کم سے کم اس مکے میں اپنی طرح بشر تو مانو, اپنی طرح آدمی تو سمجھو, اپنی طرح انسان تو سمجھو, اپنی طرح منشی تو سمجھو, اپنی طرح ہیومن بینگ کا ایک فرد تو سمجھو. اعلان کر کے ابو جہل کی گنڈا گردی کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک دیا ہے اور ظالم سماج کو بے نقاب کر دیا ہے. اے لوگوں, میں مکے کی جس دھرتی پر جی رہا ہوں, یہ مجھے نبی کیا مانیں گے, یہ مجھے رسول کیا مانیں گے, یہ مجھے آدمی ماننے کو تیار نہیں, یہ بشر ماننے کو تیار نہیں, یہ انسان ماننے کو تیار نہیں, یہ مجھے انسان بھی نہیں سمجھتے. تو میرے رسول نے کافروں کے ظلم کو بیان کرنے کے لیے اپنی بشریت کا اعلان کیا ہے, اپنی آدمیت کا حق مانگا ہے, اپنا مول ادھیکار مانگا ہے. رسول اپنا فنڈامنٹل رائٹ مانگ رہے ہیں. ایسے سویلین ہمیں رائٹ دو. اگر تم کو بت پوجنے کی آزادی ہے تو ہمیں بھی وحدہ لا شریک کو پوجنے کی آزادی دو. اگر کعبے میں پتھر جا سکتے ہیں تو مجھ جیسے بشر کو بھی جانے دو, مجھے بھی جانے دو, میرا بھی فنڈامنٹل رائٹ مجھے ملنا چاہیے. تو پیغمبر نے اپنے فنڈامنٹل رائٹ کو لینے کے لیے کہا, انا بشر مثلکم, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یہ افریقہ کی بدقسمتی ہے کہ جو بات رسول نے کافروں سے کہی ہے, یہ کلمہ پڑھنے والے اپنے سے سمجھ رہے ہیں, اپنے سے سمجھ رہے ہیں کہ ان سے کہا ہے. مگر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے صحابہ سے جو رسول نے کہا وہ ہم نے لے لیا. یہ اس جماعت کی بد نصیبی ہے کہ جو کافروں سے رسول نے کہا وہ اس نے لے لیا, جس کی فطرت جیسی تھی اس نے ویسا لے لیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.